بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من صلاتكم فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا وكيف تعرض عليك وقد أرمت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے افضل دن اور زیادہ فضیلت اور برکت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن میں آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، اور اسی دن میں قیامت کی کا پہلا نفخہ ہوگا اور اسی دن میں دوسرا نفخہ ہوگا۔ اس دن میں تم مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پر کیسے پیش ہوگا، کیونکہ آپ تو مٹی میں جا چکے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ اس حدیث مبارکہ میں جمعے کے دن کی فضیلت بیان ہوئی۔ فرمایا کہ جمعے کا دن تمہارے دنوں کا سردار ہے، یعنی ہفتے میں 7 دن ہیں، تو ان 7 دنوں میں سب سے عمدہ دن جمعہ کا دن ہے۔ اس میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور بندوں کی جانب متوجہ بھی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس میں جو دعا بھی انسان اللہ سے مانگتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اسی دن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، یعنی ہمارے جد امجد ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو پیدا کیا تو وہ دن جمعے کا تھا۔ اسی میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اسی میں ان کی وفات ہو گئی، اور پھر فرمایا کہ قیامت بھی اسی میں آئے گی۔ قیامت والے دن قیامت میں 2 جو ہے وہ نفخہ کا مطلب ہے آواز اور چیخ ہوگی۔ ایک پہلا ہوگا جب قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی جو لوگ زندہ ہیں وہ ایک چیخ سے مر جائیں گے، بلکہ پوری کائنات مر جائے گی، اسرائیل سمیت سب مر جائیں گے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صرف اللہ کی ذات باقی ہے، تو یہ بھی جمعے کے دن ہوگا، اور جو اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے سارے زندہ ہوں گے، یہ بھی جمعے کے دن ہوگا۔ یعنی گویا کہ یا تو اسی دن میں ہے یا پھر اگلے جمعے میں، یا اللہ عالم کتنے سال، بعض روایت میں آتا ہے 40 سال، اللہ جانے کہ کتنا عرصہ ہوگا کہ جس میں وہی منظر دوبارہ قائم ہو جائے گا جو اس دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے تھا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ بادشاہتوں کے دعوے دار سب ختم، صرف اللہ کی ذات باقی ہے۔ فرمایا کہ اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ جمعے کا دن کئی اعتبار سے مسلمان کے لیے اہم دن ہے، اس لیے اصل یہ ہے کہ جمعے والے دن مسلمان اپنے آپ کو دین کے لیے، دینی اعمال کے لیے فارغ کر لے، باقی دنیا کے جھمیلے اور بکھیڑے جو ہیں وہ سارا ہفتہ چلاتا رہے۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ چھٹی بھی جمعے کو ہونی چاہیے، نہ یہ کہ عیسائیوں کے دن میں چھٹی ہو، تاکہ مسلمان اطمینان سے اپنی جمعے کی نماز، کیونکہ صرف نماز نہیں ہے اس دن میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں
جیسے یہی آپ نے فرمایا کہ اکثروا علیہ، کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ اگرچہ درود پاک تو مشغولیت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی وقت نکال کر بیٹھ جائے، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ ثواب، زیادہ یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تب بھی کیا ایسے ہوگا؟ کیونکہ عام خیال یہ تھا کہ مٹی میں انسان جاتا ہے تو مٹی ہو جاتا ہے، تو صحابہ نے یہ اشکال ہو گیا آپ کو، تو فرمایا کہ ہاں عام لوگوں کے بارے میں تو ضابطہ کچھ ایسا ہی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے زمین کو پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء علیہ السلام کے جسم قبور مبارکہ میں صحیح اور سالم رہتے ہیں، تو آپ کے اوپر درود پاک کی کثرت ہونی چاہیے۔ عام دنوں میں جتنا ہمارا درود پاک کا معمول ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس کثرت میں داخل ہو جائیں۔ اور پھر جمعے کا دن ایسا ہے کہ اس میں جب پہلی اذان ہو جائے زوال کے بعد، تو پھر سوائے جمعے کی تیاری کے اور کسی کام میں لگنا جائز نہیں ہے۔ خرید و فروخت میں لگنا یا کھانے پینے میں لگ جانا بلا عذر، یا کسی اور دھندے میں مصروفیت میں اپنے آپ کو لگانا، یہ بھی جائز نہیں۔ جمعے کا ایک حکم یہ بھی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ اللہم